السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہماری طرف آنے والے شر کو خیر میں بدل دیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنی فی الدین فی الدین رب زدنی علما۔ آج کا جو ہمارا سبق ہم نئی سورت کے ساتھ آغاز کریں گے اور وہ سورت یوسف ہے۔ سورت یوسف کا جو شان نزول ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بیان کر دوں۔ بعض لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے قصے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ یعنی سورت یوسف کی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے آپ سے یوسف کا حال دریافت کیا ہے تو اچھا ہی ہے، اس لیے کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں تو یقیناً ان کے پوچھنے والوں کے لیے بڑی عبرتناک نشانیاں ہیں۔ یہ شان نزول ہے اس کا کہ لوگ پوچھتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت یوسف جو ہے وہ نازل فرمائی اور اس میں تمام احوال بیان کر دیے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورت یوسف میں ہمارے لیے کیا خزانہ ہمارے لیے چھپایا ہے اس میں، اور کون سے احکامات ہیں جن پر ہمیں تنبیہ کی گئی ہے۔ تو چلیں سورت یوسف آج پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ پاک صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ایسے منہ میں سے لفظ نکلیں جو میری بہنوں کے جب وہ سنیں تو ان کے دل میں اتر جائیں۔ اللہ کا کلام جو ہے وہ آپ کے دل میں اتر جائے، اور آپ جب تک قرآن پاک دل میں نہیں اترے گا تب تک سمجھ نہیں آئے گی۔ تو جب آپ اس کو پڑھیں گے، جتنی بار پڑھیں گے اور خلوص نیت سے پڑھیں گے تو یہ آپ کے دل میں اترتا جائے گا، اور پھر آپ کی زندگی ایسے بدل جائے گی کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جب بندے کی زندگی بدل جاتی ہے، جب وہ قرآن کو یعنی کہ بار بار پڑھتا ہے اور پھر اس کو سمجھتا ہے، پھر اس کو دیکھتا ہے، اور پھر اس سے میں کہتی ہوں ان صورتوں سے، ان لفظوں سے محبت ہو جاتی ہے بندے کو، اور وہ پھر اس کا دل ہوتا ہے میں پھر اور پڑھوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر انسان کی زندگی بدل جاتی ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سورت یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کون سے خزانے چھپائے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ٹھیک ہے، یہ جو الف لام را ہے میں نے سورت بقرہ کے الف لام میم میں بتا دیا تھا اس کے بارے میں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور ہر حکم کو یعنی کہ واضح طور پر بیان کرنے والی کتاب کی آیات ہیں یہ، تو ان کا مطلب اللہ ہی کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آگے اللہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو، یہ جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا۔ تو تلک آیات الکتاب المبین یعنی یہ کتاب ہمیں ہر حکم کو واضح طور پر بیان کرنے والی آیات ہیں۔ اس قرآن کی تمام آیات ہی واضح ہیں۔ میں نے جیسے ابھی آپ کو کہا ہے نا، جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کی زندگی بدل دی جائے گی۔ اور اس آیات سے یہ بھی واضح ہو کہ جو آیتیں یوسف علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں نازل ہوئی ہیں نا، وہ قرآن پاک کی آیات ہیں، یعنی سورت یوسف قرآن پاک کی ایک سورت ہے، ٹھیک ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عربی میں نازل کیا تاکہ سمجھ لیں، سنیں اور سمجھیں، ٹھیک ہے، اور اس کو قبول کریں۔ بات یہ کہ کتاب الہی کے نزول کا مقصد لوگوں کو ڈرانا اور ان کو دین حق کی تعلیم دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مقصد اس وقت پورا ہوتا ہے جب کتاب الہی ان لوگوں کی زبان میں ہو جن کو ڈرایا جا رہا ہے۔ اگر کتاب الہی کسی ایسی زبان میں ہو جس کو وہ لوگ سمجھ نہ سکیں تو اس کتاب کے نزول کا مقصد جو ہوتا ہے وہ فوت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو ہے عربی میں اس لیے نازل کیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں۔ نقص الیک الاحسن القصاص بما احیینا الیک ھذا القرآن وإن كنت من قبلہ لمن غافلین، ٹھیک ہے۔ اذا قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتمونی لی ساجدین، اور اے رسول ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف نازل کیا ہے تو اس کے ذریعے ہم ایک بہترین قصہ آپ کو سنا رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے تو آپ اس قصے سے بالکل ناواقف تھے۔ اس وقت کو یاد کریں جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ اے میرے والد میں نے 11 ستارے، سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا، میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اے میرے بیٹے اپنے بھائیوں سے اس خواب کو بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی تدبیریں کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آپ نے غور سے سننا ہے سورۃ یوسف کا ترجمہ، ٹھیک ہے، اور خود بھی مطالعہ کرنا ہے اس کا، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ آپ اس کو بھی غور سے سنیے گا، میں بھی پوری کوشش میں کروں گی انشاءاللہ کہ اس وضاحت کے ساتھ بیان کروں، اور آپ خود بھی اسے پڑھیے گا، دیکھیے گا آپ کو اللہ تعالیٰ کے قرآن پڑھنے میں کتنا سرور اور دل ایسے سکون میں ہو جائے گا۔ تو آپ خود بھی اسے پڑھیے گا اور میں بھی انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو وضاحت سے پڑھ کر سناؤں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہیں، اپنے والد کو سنایا کہ ابا جان 11 ستارے ہیں، چاند اور سورج میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو والد نے کہا اے میرے بیٹے اپنے بھائیوں سے اس خواب کو بیان نہ کرنا ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی تدبیریں کریں گے، ٹھیک ہے۔ جس طرح تمہارے رب نے یہ خواب دکھا کر تمہیں برگزیدہ ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، اسی طرح وہ حقیقت بھی تم کو برگزیدہ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ تمام باتوں کی تعبیر کا علم دے گا اور تم پر اور تمام آل یعقوب پر اپنی نعمتوں کو اس طرح پورا کرے گا جس طرح اس نے تمہارے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، بے شک تمہارا رب بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بالکل بے خبر تھے، آپ امی تھے، اس کے باوجود آپ کو سورۃ یوسف کے قصے کو اس قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی نبوت کی یہ کھلی دلیلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد بزرگوار کا نام یعقوب تھا، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے اپنے والد کو اپنا خواب جو ہے وہ بتایا کہ یہ مجھے خواب آیا، تو پھر انہوں نے آگے سے کہا کہ اپنے بھائیوں سے اس کا ذکر نہ کرنا اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو تم پر رحمتیں اور یعنی کہ تمہیں برگزیدہ چن لیا ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو حکمت اور کتاب سے بھی نوازا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور حکومت بھی عطا کی گئی ہے۔ رحم و برکت کا ذکر جو ہے وہ درود شریف میں ملتا ہے، یعنی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت آپ لوگوں پر ہم کس طرح درود بھیجیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ آپ پر سلام کیسے بھیجیں،
تو آپ نے فرمایا اس طرح کہو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ صحیح بخاری میں بھی آپ کو مل جائے گا اور صحیح مسلم میں بھی، باب الصلاۃ یعنی کتاب الصلاۃ یعنی باب صلاۃ والے باب میں بھی آپ کو یہ حدیثیں مل جائیں گی۔ یعنی درود شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو رحمتوں اور برکتوں سے نوازا گیا تھا۔ لقد کان فی یوسف و اخواتہ و آیات للسائلین، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے یوسف کا حال دریافت کرتے ہیں تو اچھا ہی ہے، یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں یقیناً ان پوچھنے والوں کے لیے بہت سی عبرت کی نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے نا، تو پھر اس وقت یعنی حضرت یوسف کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا تھا، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ قصہ بیان کیا۔ تو آگے اللہ کہتے ہیں اذ قالوا لیوسف و اخوانہ و اخواہ احب الی، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد کریں جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں کہا یوسف اور اس کا حقیقی بھائی ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں اور اس لحاظ سے ان کے لیے مفید ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ ہم کو نظر انداز کرتے ہیں، یقیناً ہمارے والد جو ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ اب تم ایسا کرو کہ یوسف کو یا تو قتل کر دو یا کسی ایسی جگہ پھینکاؤ تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، تو اس کے بعد تم خوش نصیب قوم ہو جاؤ گی، ٹھیک ہے، اور تمہارے سب کام بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا اگر تمہیں یہ کام کرنا ہی ہے تو یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ کسی گہرے کنویں میں ڈال دو، اگر کوئی قافلہ ادھر سے گزرے گا تو اسے نکال کر لے جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر قصے کو بیان کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا نا کہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہے اللہ جو ہمارے والد ہیں وہ ان دونوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو ہم زیادہ بھائی ہیں تو مثلا ہمارے ساتھ ہمیں پیار کرنا چاہیے، لیکن وہ ان دونوں کو زیادہ پیار کرتے ہیں، تو انہیں دل میں جلن اور حسد تھی اپنے ان دونوں بھائیوں کے، ہمارا باپ جو ہے وہ ان سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ اس سے ان کے دل میں جلن ہوتی ہے اور وہ حسد کرتے، تو وہ آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے کہ یا تو اسے قتل کر دیتے ہیں یا اسے دور کہیں پھینک آتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک بھائی تھا، تو انہوں نے کہا نہیں قتل نہ کرو، اسے کسی کنویں میں پھینک دو۔ قالوا یا آبانا مالک لا تامنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، یعنی تمام بھائیوں نے اپنے والد کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا، کچھ کھائیے پیے اور کھیلے کودے، ہم سب اس کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے کہا تمہارا اس کو لے جانا مجھے فکر میں مبتلا کرتا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم اس سے غافل ہو جاؤ اور پھر کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھا جائے۔ تو بھائیوں نے کہا ہماری اتنی بڑی جماعت کی موجودگی میں اگر بھیڑیا اس کو کھا جائے تو پھر واقعی ہم بڑے نالائق ثابت ہوں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مزہ آ رہا ہے نا سننے میں؟ مشورہ کرنے کے یعنی اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ مشورہ کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کے تمام بھائیوں نے نا یعنی ان کے دل میں یہ جلن اور حسد تھی، تو وہ جلن اور حسد جو تھی وہ ان کی بہت زیادہ تھی کہ ہمارے جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہمارے والد ہیں تو یہ ہم سے زیادہ، ہم جب کہ زیادہ بھائی ہیں ہم سے محبت ہونی چاہیے، وہ ان دونوں بھائیوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلے مشورہ انہوں نے آپس میں کیا کہ چلے اپنے والد سے کہتے ہیں کہ اسے ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان کہ آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے ہیں یوسف کے معاملے میں، تو آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیجیے گا تاکہ وہاں کھائے اور پیے اور ہمارے ساتھ کھیلے، تو ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا اس کو لے جانا مجھے فکر میں مبتلا کرتا ہے اور مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی اسے آگے کھا نہ جائے بھیڑیا وغیرہ۔ تو انہوں نے بھائیوں نے کہا نہیں ابا جان ہم پھر سارے بھائی کس لیے ہیں کہ اگر بھیڑیا اس کو کھا جائے تو ہم کہاں گئے ہیں۔
تو انہوں نے اپنے والد کو بڑا پوری طرح اطمینان دلایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه، یعنی وہ پھر جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے تو اس بات پر سب نے اتفاق کیا کہ ان کو کسی گہرے کنویں میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ اس فیصلے سے وہ متفق ہو گئے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا فوراً۔ تو یوسف کی طرف وہی بھیجی کہ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ گھبراؤ نہیں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کو ان کے فعل کی خبر دو گے اور انہیں اس بات کا علم بھی نہ ہوگا کہ کون ان سے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَجَاءُونَ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، ٹھیک ہے۔ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا، ٹھیک ہے، فوراً۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک وحی بھیجی کہ تم گھبراؤ نہ، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم ہی نہیں یاد دلاؤ گے کہ تم نے کنویں میں پھینکا تھا اور یہ تمہیں پہچان بھی نہیں سکیں گے۔ تو کہنے لگے یوسف کو کنویں میں گرانے کے بعد وہ تمام بھائی رات کو روتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئے، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، ہم تو دوڑ کر مقابلہ کرتے دور نکل گئے تھے، یوسف کو ہم نے اپنے اسباب کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں بھیڑیے نے انہیں آ کر کھا لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے آپ، ہاں خواہ ہم سچ مچ ہی کیوں نہ کہہ رہے ہوں۔ اور اے اللہ کے رسول، وہ اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے یوسف کی قمیض پر چھوٹے یعنی کہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے، لیکن یعقوب نے پھر بھی ان کی بات پر یقین نہیں کیا اور کہا پورا واقعہ تم نے اپنے دل سے بنا کر لے آئے ہو اور اس میں ذرا سی بھی سچائی نہیں ہے، بہرحال صبر و جمیل کرتا ہوں، جو کچھ تم غلط بیانی کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بھی ایک نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، تو انہیں پتہ چل گیا تھا کہ جو ان کے بھائیوں نے سازش کی تھی وہ انہیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا، وہ تبھی تو ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے بھیجتے نہیں تھے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ یوسف کو اپنے ساتھ لے گئے نا تو سب اس بات پر اتفاق تھے کہ انہیں کنویں میں پھینک دیں، تو انہوں نے ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی ہوئی اور انہیں مطلع کیا گیا کہ گھبرائیے نہیں، ایک وقت آئے گا جب آپ اس فعل کی خبر انہیں دیں گے اور انہیں خبر نہیں ہوگی کہ یہ آپ سے کون، یعنی ان سے کون بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب کنویں میں ڈال آئے تو آ کر پھر اپنے والد سے کہنے لگے یہ قمیض ہے اسے بھیڑیا کھا گیا ہے، تو بھیڑیا کھا گیا ہے اور ہم تو اسے بچا رہے تھے، تو اب کیا ہو سکتا ہے۔ تو پھر جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ بہرحال میں صبر کر لیتا ہوں، جو کچھ تم غلط بیانی کر رہے ہو تو اللہ سے میں مدد طلب کرتا ہوں، تو ناشکری کے الفاظ اپنی زبان پر نہیں لاتا، تو اللہ میرا مددگار ہے۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم، یعنی پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک قافلہ اتفاق سے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتانا بھی تو تھا نا، اتفاق سے ایک قافلہ ادھر سے گزرا، انہوں نے اپنے یعنی کہ وہ جو لائے ہوئے تھے اپنے ساتھ، اپنا ایک قافلہ تھا اس میں جانور اور خود بھی سب، تو انہوں نے اس قافلہ جو تھا وہ کنویں پر پہنچا تو انہوں نے کہا یہاں سے پانی پی لیں، تو انہوں نے ڈول جو تھا جو رسی کے ساتھ بندھا ہوا تھا یا ایسے انہوں نے اپنی کوئی چیز لی جو انہوں نے کنویں میں پھینکی، تو جب انہوں نے اس کو اوپر کھینچا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یوسف اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ باہر آ گئے ہیں، وہ یوسف کو دیکھ کر خوش ہوئے اور بے ساختہ چلا نکلے، کہنے لگے قافلے والوں خوش ہو جاؤ، یہ ایک لڑکا ہے جو قسمت سے ہمیں ملا ہے۔ قافلے والوں نے یوسف کو ایک قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، لیکن وہ اللہ سے نہیں چھپا سکتے تھے، اللہ کو تو علم تھا جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوسف کے بھائیوں نے اتفاق سے وہاں پہنچ گئے، انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں یعنی چند درہم میں بیچ دیا، اس لیے کہ وہ ان کو یوسف میں کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں۔ یعنی جب ایک قافلہ ادھر سے گزرا تو انہوں نے پانی لانے کے لیے بھیجا، ایک بندے کو پانی لانے کے لیے اس میں بھیجا، تو جب انہوں نے بھیجا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ڈول انہوں نے پھینکا تو اس میں یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے باہر آ گئے اس میں بیٹھ کر، تو انہوں نے کہا یہ اس میں ہمیں مل گیا ہے،
تو وہ اس کو چھپانے لگے، تو ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ آگے، تو انہیں حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اسے بہت کم درہم میں بیچ دیا۔ تو انہوں نے ان کو بیچ دیا، تو وہ یعنی انہیں دلچسپی کوئی تھی نہیں، تو وہ تو پہلے ہی چاہتے تھے کہ یہ ہم سے دور ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے دور کر دیا انہیں۔ آج کے لیے میرا حال اتنا ہی کافی ہے، 20 آیات ہو گئی ہیں، دل تو کر رہا ہے کہ ایک ہی ویڈیو میں ساری آپ کو سناؤں، لیکن نہیں، تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں، اور اسی میں مثلا مجھے تو بڑا سکون محسوس ہو رہا ہے کہ کس طرح آج کل کے دور میں بھی بھائی ایسا ہی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ کیا آپ میرے ساتھ اتفاق کرتی ہیں کہ آج کل بھی ایسا ہی ہو رہا ہے؟ تو چلیں آگے پھر اس پڑھیں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔